الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العظيم صلوات محمد سورہ مبارکہ سجدہ دی آیت مجیدہ کے تحت سلسلہ گفتگو آپ نے چوتھے مرحلے سے کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن حکیم جو واضح کیتا جائے کہ جنہاں لوگوں نے اللہ امام قرار دیتا ہے وہ کیسے لوگ ہیں بنتے ہیں اور صاف کوشش کر رہے ہیں جی آیت مجیدہ میں عنوان رکھی ہے ترجمہ بھی تمام دوستوں میں یاد ہو چکا ہے وجعلنا منهم جن کو ہم لوگوں میں سے ائمہ بناتے ہیں امام بناتے ہیں یہدون بامرنا وہ ہمارے امر سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں وہ ہدایت دینے والے ہوتے ہیں ہدایت لینے والے ہوتے ہیں میرے محترم سامعین جس امام بھی کل شہادت کر دے رہے ہیں الحمدللہ ساری پوری دنیا تے شناخت اس امام کی وجہ تو کرتے ہیں اس امام کی وجہ تو اسی پہچانے جانے ہیں جعفری کر رہے ہیں اور باقاعدہ مسلمانہ ہے جتنے فتاوہ سارے خلاف ہوندے ہیں اتنی گلہ سارے خلاف کی کیے جاتے ہیں اور کفر و شرک دے فتوے دیتے جاتے ہیں جس امام کی وجہ تو ہوتا کسی مسلمان کے بچ بحثیت مسلمان سے تھا اس امام کا نام جعفر صادق ہے فقہ حنفیہ فقہ شافعیہ یا فقہ مالکیہ یا فقہ حنبلیہ انہاں چا الحمدللہ اس زمانے چ اس ویلے ایک فقہ جعفریہ باقاعدہ موجود ہے اور اسی ایک فقہ نال منسلک ہاں اس امام نے ساڈے تے بڑی عنایت فرمائی کہ جویں موغلاں نوں موقع ملیا درس و تدریس دا تے اتنے درس قائم کر دیتے مدینے میں اور گردونوائی چ میرے مولا نے اپنے شاگرداں دے ذریعے کہ انہاں اس دین دی ترویج کیتی اور اس دین دی تفسیر کیتی جڑی مصطفیٰ دے کے گئے سن وہ جڑی تفسیر سانو امام کو ملی ہے وہی ساڈا اس ویلے دین ہے اور پوری دنیا تے ساڈی یہ شناخت ہے اس امام دی وجہ تو اور اس شناخت دی وجہ تو بظاہر اسی بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں لیکن حقیقتاً وہ نقصان نہیں مثلا ساڈے بندے کل بھی شہید کیتے گئے ہمیشہ شہداء کیوں کوئی قصور نہیں پڑھے لکھے بندے سن اور سرمایہ سن ساڈا جنہاں دی اسی مذمت کریں گے اس واسطے نہیں کہ سانو کوئی بڑا نقصان ہو گیا حضرت امیر المومنین علیہ السلام دے ساتھیاں نو شہید کرن تو بعد کچھ لوگ بہت خوش سن کہ اساں شہید کر دیتا انہیں بندے اور علی علیہ السلام نال اینے ساتھی اساں انہاں دے نالوں لا لینے اور ختم کر رہے میرے مولا نے انہاں شہداء دیاں لاشاں تے کھلو کے خطاب فرمایا میرا خیال ہے وہ ساڈے واسطے بڑا خوش آئند ہے اور ساڈے واسطے بڑا تقویت دا باعث ہوے گا استقامت دا باعث ہوے گا میرے مولا اپنے شہداء والے اشارہ کر کے انہاں لوگاں نو دسیا سنا کے دسیا فرمایا یہ اسی بات کے منتظر تھے یہ اسی بات کے منتظر تھے جو ان سے ساتھ کی گئی اور جو باقی ہیں فرمایا وہ بھی اسی کے منتظر جو آپ کو زندہ نظر آ رہے ہیں وہ بھی اسی کے منتظر ہیں شہادت تو وڈا قبلہ درجہ کوئی نہیں لیکن ایک شناخت دی وجہ تو ساڑھے پارا چنار ساڑھے مظلوم اساتذہ شہید کر دیتا گیا شناخت کی شناخت کسی نام علی آ رہا ہے کسی نام حسین آ رہا ہے یعنی جعفری ہونا ایک علامت ہے اور کمال ہے کہ نہ اسی 10 منٹ روزہ لیٹ کھول کے پچھتائے ساتھ نہ شہادت دی وجہ تو پچھتا رہے جڑا سانو حضور نے تفسیر دین دی عطا کیتی اسی بڑے خوش ہاں الحمدللہ یہ قتل کرنا یہ سب پتہ نہیں من نہیں سمجھ آئی ویسے میں پوری طرح نہ جی تاریخ دا مطالعہ کرن تو بعد اس نتیجے تے پہنچے ہیں قتل دا پروگرام بندا ادوں ہے جدوں بندیاں کولوں دلائل ختم ہو جائے جڑے بندے اگر کوئی بندہ اپنے مقدمہ جدے نالے اگر صبح صبح فائرنگ کر کے تاریخ تے بندے مار دیندے ہیں اچھا وکلاء نوں بھی مار دیتا جاندا ہے وکیل مارے جاندے نے مقدمے دا جڑا مد مقابل انہوں ماریا جاندا ہے وہ جڑا بندہ مقدمے تے مد مقابل نو قتل کرتا ہے یا وکیل نو قتل کرتا ہے نا سمجھو مقدمہ وہ اصل چ ہار گیا ہے اگر وہ کوئی دلیل ہوندی تے بندے مارن دا تے مطلب ہی کوئی نہیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام تے قتل دا پروگرام ادو بنیا، قتل دا طریقہ انہوں دا جلا کے قتل کرنا سی، ختم کرنا سی، ادو بنیا جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مد مقابل نو دلائل نال ختم کر دیتا، دلائل نال ختم کر دیتا۔ حضرت نے فرمایا کہ اج دے منڈے تے کوڑا اینو پوچھو کہ کون تیرے نال کر گیا، جدوں کہ اے ایتھے موجود سی، جدوں کہ ایتھے موجود سی تے اینو پوچھو کون کر گیا۔ انہاں کہ ابراہیم تو مذاق نہ کر، تو جانتا ہے نا یہ سنتے بھی نہیں ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ابراہیم فرماندن یہی میں منوانا چاہتا تھا کہ یا بولنے کے قابل ہیں، نہ سمجھنے کے قابل ہیں، نہ یہ سننے کے قابل ہیں، یہ کسی قابل ہیں ہی نہیں، اور جو کسی قابل نہ ہو وہ معبود نہیں ہوتا۔ معبود وہ ہوتا ہے جو علی کل شیء قدیر ہو۔ انہوں نے قتل دا پروگرام بنا دیتا، کی پیش نہ گئی، کوئی پیش نہ گئی تے قتل دا پروگرام بناتا۔ سرکار دو عالم دا شب ہجرت 12 بدماش پوری رات بستر دوالے کھڑے رہنے، کی حضور نے کسی نے آکھیا کہ بلا کچھ بھی نہیں، حضور نے کسی نے آکھیا، صرف حضور نے دلائل دے دے کے بندیاں دیاں سنگ دیاں چوڑیاں میل دیتیاں سن۔ پیغمبر ایسے ایسے دلائل ارشاد فرماتے سن، پیغمبر نہ بت پرستان آتے سن۔ کسی نے مولا نے پوچھا کہ تساڈا بت کا دا مٹی دا یا سونے دا؟ انہاں کہ جی اسی امیر آدمی ہیں، ساڈا سونے دا۔ انہاں کہ سونے دا بت کیوں رکھے جی؟ انہاں کہ اسی امیر آدمی ہیں، انہاں دا؟ انہاں کہ مٹی دا۔ تہاڈا کتھے وے؟ تہاڈا کتھے وے؟ مٹی والے آکھے جی ساڈا تے او پیا سامنے، او جڑا سونے دا بت سی وہ آکھن گے ساڈا اندر پیا، گھر پیا۔ حضور نے فرمایا تسی گھر کیوں رکھ دیو؟ تسی باہر رکھ دیو، تسی بھی باہر رکھ دیو، محبود ہے تے سارے عام لوگ بھی آ کے بات کر لینو جی جڑے تواڈے بات کرنے والے نے۔ کہنے لگے جی خطرہ ہے کہ کوئی چک کے نہ لے جائے۔ میرے مولا نے دلیل نال منہ ہی بند کر دیتا، فرمایا جو اپنی حفاظت آپ نہیں کر سکتا وہ معبود کیسے ہو جائے؟ شکریہ کرنا۔ میں سمجھنا کہ جدوں دلائل بندیاں کو مک جاندے نے ادو بندے قتل دا پروگرام بناندے۔ اے جڑے کل ساڈے شہدا ہوئے نے مینوں یاد آ رہا الحمدللہ۔ ایک میں دساں تانوں، میں آج شیخو پورے پڑھ رہا سے کبلا، میں ایک بچہ اٹھایا جڑا کوئی بچہ بیٹھا چھوٹا بالکل کھڑا کر، میں کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو گیا۔ میں آکھیا سارے شیعہ بھی پوری دنیا تو مار چھڑے نا، آج جڑا پیچھے بچے گا نا اے بھی تینوں آکھے گا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ جڑا آخری بچے گا نا وہ دلیل منگے گا، ساڈا کلاشن کوف لے کے نہیں اٹھے گا، ساڈا دلیل منگے گا تیرے کو۔ بھئی ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، پیغمبر نے بھی فرمایا اگر ہے تو کوئی دلیل لے آؤ۔ میں امامت تے بحث کر رہا ہوں، میں دلائل دے رہا نا، چوتھا دن دلائل دے دیا، آج بھی شروع کرنے لگا۔ اور حد دے وے کہ اللہ فرماتا ہے میں حشر والے دن بھی، جس دن یوم حساب ہے نا، اس دن بھی ہم پیغمبروں کے مخالفوں کو کہیں گے آج بھی کوئی دلیل ہے تو لے۔ صرف دنیا چ نہیں، ہم دنیا میں بھی ہمارے نمائندے تم سے دلیل مانگتے رہے، اور آج بھی ہم تم سے دلیل ہی مانگ رہے ہیں۔ اسی دلیل مانگنے ہیں جی، اسی آنے ہیں کہ خالق فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے بنائے ہوئے امام ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، وہ ہدایت لیتے نہیں۔ یہی ساڈا قصور ہے، اتھے مار جا اتھے مار جا۔ ایک شہید دے احسال ثواب دیا مجالس جاری نے تے انہیں شہادہ ساڈے کل ہوئے نے، الحمدللہ الحمدللہ۔ دلیل ساڈے کو ایک ہی ہے، اگر 14 جیسا کوئی ہے لے آؤ بھائی، لے آؤ لے آؤ۔ اگر کوئی نہ ملے تو اس کا مطلب ہے تم بے بس ہو چکے ہو، اس لیے قتل کرتے ہو، تمہارا بس ہی نہیں چل رہا۔ اسی دلیل پیش کرنے ہیں، ہدایت ہو دیندہ ہے جڑا صاحب علم ہوئے۔ پھر عرض کر رہے ہیں ہدایت ہو دیندہ ہے قبلہ جڑا صاحب علم ہوئے۔ ہدایت جڑا گڈی بناندہ ہے نا، گڈی وہ بھی ہدایت ہی دیندہ ہے اپنے شاگرد نو۔ اور یار وہ تھلے بڑیا ہوندہ ہے قابل، مینوں کی پتہ ہے، مینوں پتہ ہوئے تو اپنی آپ ہی بنانا۔ جدوں موبائل چ خرابی ہوئے تو اڈی گڈی چ خرابی ہوئے، کچھ ایسے لوگ ہیں نے جڑے انہوں ٹھیک کر دیندے نے، وہ جڑے ٹھیک کر دیندے وہ دا علم رکھ دیندے، جیڑا کسے شے نوں قبلہ ٹھیک کردا ہے وہ دا علم رکھدا ہے۔ انسان کو ٹھیک وہ کر سکتا ہے جو انسانیت کا پورا علم رکھتا۔ بہت شکریہ، جیڑا بندے دا پورا علم نہیں رکھتا۔ کل میں انسان دا علم تے بھی عرض کروں گا کچھ نہ کچھ انشاءاللہ، کہ انسان دا علم اسا حادی انہوں منے ہیں جو انسان کے متعلق بھی اتنے ہی جانتے ہیں، حیوان کے متعلق بھی اتنے ہی جانتے ہیں، اسلام کے متعلق بھی اتنے ہی جانتے ہیں۔ میرا خیال ہے ایک آیت مجیدہ وہ سکولاں دے باہر لکھی ہوتی ہے، وہ میں پڑھتا سکولاں دے باہر لکھی ہوتی ہے۔
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے میرے حبیب ذرا ان سے پوچھ تو صحیح، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یار اتنی عام گل اللہ پہ آتا ہے، ان سے یہ تو پوچھ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے آپس میں برابر ہوتے ہیں؟ تسی بھی آکھو گے نہیں ہوتے. کسی نے پوچھو، ان پڑھ بندے نے پوچھو کیا علم والا اور بے علم آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ آکھن گے نہیں. لیکن اللہ نے کمال کی تھی. اللہ فرماندا ہے انما یتذکر اولو الباب. ہاں حبیب، جانتے تو سارے ہیں کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتا، لیکن نصیحت وہ لیتے ہیں جو صاحب عقل ہوتے ہیں. کمال ہے بھائی. بھائی نصیحت وہ لیتے ہیں جو صاحب عقل ہوتے ہیں. کسے بیوقوف بھی پوچھو عالم اور جاہل برابر ہوتا ہے؟ آکھے گا نہیں. جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہوتا ہے؟ وہ آکھے گا نہیں. اچھا نہیں تو جاہل بھی کہہ رہے ہیں، نصیحت کیوں نہیں لیتا؟ ایک قرآن نے آکھیا اول الباب، نصیحت وہ لیتے ہیں جو صاحب عقل ہوتے ہیں. یہ مطلب ہے صاحب عقل نصیحت لیتا ہے. اس پوری کائنات میں اگر آپ نے صاحبان عقل تلاش کرنے ہیں تو ان کا ایک ہی طریقہ ہے. جب مصطفیٰ سے بڑا عالم کوئی نہیں، عقل یہ ہے کہ محمد کے بعد ایسے کو مانا جائے جس سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں. بھائی بہت شکریہ قبلہ. بھائی نبوت سے بڑا عالم کوئی نہیں، رسالت سے بڑا عالم کوئی نہیں. اور میں قرآن چو ثابت کر دینا کہ اتنا علم آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء کے پاس نہیں جتنا علم میرے اور آپ کے نبی کے پاس. میرا نبی علم دا پنڈ نہیں. پنڈ تے شہر چ فرق ہونا ہے. جنہ دے پنڈ ہی شہر چ آ گیا نہیں انہوں نے کیویں بندہ دس. وڈلے آلہ تے ہن اسلام آباد ہے نا جی. ہن بڑے بڑے پنڈ جڑے نے تے لاہور دے نال جننے برکی دے نال پنڈ سن وہ سارے وہ ٹاؤنا چ آ گئے نے. تے ہن پنڈ تے شہر چ فرق ہوندا ہے. اجے بھی ہے. رات ادھی نو پنڈ چوں پان نہیں ملتا، شہر چوں مل جاندا. بریانی تازہ بندہ پنڈ آکھے 2 بجے پہ مینوں چاہیے، وہ آندے نے آرام نال ساؤں سویرے اٹھاں گے تے بڑھیں گے، سودا لیاواں گے تے بڑھے گا. اتھوں کس لگ یہ مطلب پنڈ تے شہر چ فرق ہے. پیغمبر میرا علم دا پنڈ نہیں، انا مدینۃ العلم. نبی علم دا شہر، نبی علم دا شہر. شہر چوں مجھ دا سنگل بھی مل جاندہ ہے، رسگولے بھی مل جاندے نے، ادھی رات نو پان بھی مل جاندہ ہے. شہر تے شہر ہوندا نا، شہر شہر. اچھا شہراں دے وچ بڑے بڑے سٹور بنے. پرانے زمانے چ بندیاں کپڑا لینا ہوندا سی تے وکھری مارکیٹ جاندے سن، گوشت لینا ہوندا سی تے وکھری دکان تے جاندے سن، سبزی لینی جی وکھری دکان تے جاندے سن. لو جی سٹور اج کل جڑے بننا وڈے وڈے الفلا وغیرہ اس قسم دے، وہ پھر وڈیا سٹور تسی اندر وڑ جو ہر شے لب جاندے. ہر شے کپڑا لینا تو لے سکتے ہو، کپڑے ریڈی میڈ لینے تو لے سکتے ہو، سبزیاں وچ موجود نے، ہر سودا موجود ہے. ہر سودا تسی اندر بس دروازہ لنگن دی دیر ہے، دروازہ لنگن دی. مولا تانوں جزائے خیر دے. بھائی بڑے سٹور ایسے بن چکے ہیں کہ قبلہ انہوں میری پنجابی چاہتے ہیں کہ انہاں بڑیا سٹوراں نے تے کھجل خرابی مکا چھڑی. کھجل ہونا پہندا سی. اسی پنجابی چاہنے ہیں خوار ہونے کہ کھجل بڑا ہویا جی. اوتھوں جا کے جی قالین ملے ہے، اوتھوں جا کے جناب برفی ملی ہے، اوتھوں گوشت ملے ہے، اوتھوں سبزی ملی ہے. سارے شہر چی کھل رہی ہوندی سی ہر شہر. لیکن بڑے سٹوراں دا اے آرام ہے کہ تسی دروازہ اندر ہوو تانوں ہر شے اویلیبل ہے، ہر شے تانوں مل جائے گی. جدے دروازے دے اندر جایا ہر شے اویلیبل ہوئے انہوں محمد آندے نے، دروازے نو علی آندے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. ہر علم تو انو اس شہر جو مل جائے گا، لیکن شرط ہے کہ دروازے رہو گے، دروازے رہو گے. حضرات اس سے بڑی میں اچھی طرح امامت کو شاید واضح نہ کر سکا ہوں. شہر کو نبوت کہتے ہیں، دروازے کو امامت کہتے ہیں. قبلہ بہت شکریہ. شہر کو نبوت اور رسالت کہتے ہیں، دروازے کو امامت اور ولایت کہتے ہیں. اندر داخل ہو گئے پھر بندیاں نو حضرت علی علیہ السلام دینا جی بندیاں کئیاں نو مٹھی مٹھی تکلیف رہندی، مٹھی مٹھی اندر تکلیف رہندی ہے. اے نمی گل نہیں، نبی دے دور چ بھی کئیاں نو اندروں مٹھی مٹھی تکلیف رہندی سی. حضرت علی دی
بلکہ ایک صحابی تے ایسے سن حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کے پیغمبر نو آکھیا یا رسول اللہ میرے اندر مٹھی مٹھی حضرت علی دی تکلیف رہندی. نبی پاک نو آ کے فرماندے نے میرے اندر مٹھا مٹھا حضرت علی دا بغض رہندا ہے. خود ہی فرماندے نے کہ نبی چپ ہو گئے. جو نبی چپ ہوئے تو میں گھبرا کے آکھیا یا رسول اللہ تسی کتے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ نبی پھر بھی نہ بولے. پھر بھی نہ بولے تو مینوں شک پہ گیا بلکہ یقین دی ہون لگ پیا پہ پیغمبر نے گل ناگوار گزری ہے. تو انہوں نے آکھیا یا رسول اللہ میں کلا نہیں میرے نال 2-3 اور بھی ہے. نو اچھا وہ گھر بیٹھے نے جڑے دوجے نے انہوں نے پتہ بھی نہیں کون نے تے آپ ہی ایڈے سادہ بندے بھی ہوندے سن. آپ ہی فرماندے نے کہ ایک میں ہاں تو میرے نال 2-3 اور بھی. پیغمبر نے فرمایا کیوں تسی انج کردے؟ کہنے لگے ایک جنگ تو واپس آتے سن وہ مال غنیمت دی تقسیم دی وجہ تو ساڈے دل چ ملال ہے کہ حضرت علی نے سانو تھوڑا دیتا. فرمایا میں نے تو کئی مرتبہ تمہیں بتایا ہے کہ علی سے بڑا قاضی کوئی, علی سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے ہی کوئی, علی سے بڑا جسٹس ہی کوئی نہیں. میرے دین کے چیف جسٹس کو علی کہتے ہیں. ٹھیک ہے تو تہاڈا انہیں فیصلہ کیتا ہے تو تانوں ملال کیوں گزریا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ پھر سانو ملال آیا تاں ہی تہاڈے اگے عرض کیتی ہے. ویسے میں سمجھنا وہ بھی بندہ سیاںا ہی ہوندا ہے جڑا اپنی بیماری ڈاکٹر نوں دس چھڈ. کئی بندے ایسے نے اپنی بیماری ڈاکٹر نوں بھی اچھی طرح نہیں دس دے. وہ یارا ہوندے نے جدے بندے ایک ڈاکٹر کو بیماری نہیں چھپانی تو وکیل کو اپنا مقدمہ نہیں چھپانا. جیڑی اصل گل نے وکیل نو بھی دس دیو انہیں تواڈے ہی دفاع کرنا ہے, اصل گل ڈاکٹر نو بھی دس دیو اس بھی تواڈے مرض دے کچھ کرنا ہے. کدی بھی چھپاؤ نہ. میں سمجھنا کائنات دے سب تے بڑے حکیم دے سامنے انہیں آ کے دس دیتا بڑی گل ہے. ویسے حوصلہ ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ وہ فرماندے نے کہ میرے اندر بغض علی رہندا ہے مٹا مٹا. کہنے لگے 3 باری میں گل کیتی تے نبی پاک چپ ہو گیا تو مینوں وہم لگ گیا کہ ہن نبی میرے تے ناراض ہو گئے نے. میں کہا یا رسول اللہ میں آئندہ علی کی بغض دل میں نہیں رکھوں گا. نبی پھر بھی چپ رہے. پھر کہنے لگے میں نے دوسرا لفظ بڑھایا. میں نے کہا یا رسول اللہ میں توبہ کرتا. تو سنگاوری نے فرمایا یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں. آندھر نبی پھر بھی چپ رہے. تیسری مرتبہ کہنے لگے میں کہا یا رسول اللہ میں اپنی غلطی کی معافی بھی مانگتا ہوں. کہنے لگے پھر نبی چپ رہے. چوتھا جملہ پھر صحابی دے ذہن چی آیا ہے جو کچھ انہوں نے سوچیا ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا. کہنے لگا میں نے حضور کا چہرہ مقدس دیکھا تو پوری باب کو بھام پر میں نے کہا یا رسول اللہ توبہ معافی چھوڑیے, آپ ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا. کیا بات ہے, تو غور فرمایا. آپ ذرا ہاتھ بڑھائیے میں تجدید اسلام پر بیعت کرتا ہوں. تجدید اسلام, تجدید اسلام پر بیعت کرتا ہوں. میں پڑھ کے حیران ہو گیا. تکلفاً بھی پیغمبر نے نہیں فرمایا نہیں نہیں کی پہ کرتے ہو کی پہ کرتے ہو, لوڑ ہی نہیں دوبارہ بیعت کرنے کی کیڑی لوڑ ہے. آندہ میں حیران ہو گیا پیغمبر نے ہاتھ بڑھا دیا. پیغمبر نے ہاتھ بڑھا دیا اور میں نے دوبارہ تجدید اسلام کی بیعت کی. تجدید وضو وہ کرتا ہے جس کو شک ہو جائے کہ میرا وضو نہیں رہا. تجدید وضو وہ کرتا ہے جسے شک ہو جائے کہ میرا وضو نہیں رہا. اور تجدید اسلام پہ بیعت وہ کرتا ہے جسے شک گزر جائے کہ میرا اسلام ہی نہیں رہا. کہ میرے پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا میں نے دوبارہ اسلام کی بیعت کی. یہ مطلب طے ہو گیا جس کے دل میں بغض علی جائے نہ آ جائے وہ برادری سے نہیں نکلتا, اسلام سے فارغ ہو جائے. میرے محترم سامعین کئی بندے تھے میں سمجھنا اس واقعے بچوں درس لینا چاہیے. اس واقعے کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ صحابی تتان شروع کر دے. یہ جو سبق لینا چاہیے کہ اگر یہ بیماری ہے تو کٹ دینی چاہیے. اگر یہ بیماری ہے تو کٹ دینی چاہیے. یہ بغض علی دی ایسی بیماری ہے جہدے اندر یہ آ جاتی ہے نا. پرانے زمانے نا گرمی ہو جاتی سی بچیاں نو. گرمی وہ اتنا ہی پتا ہوتا ہے گرمی ہو گئی ہے. جگر خراب ہو جاتا سی. جگر خراب ہوئے تو خون نہیں بنتا. خون نہ بنے تو رنگ سرخ نہیں رہتا, رنگ پیلا ہو جاتا. اور جی پیلاہٹ ہوتی سی نا وہ پھر لے جاندیاں سن بیبیاں حکیماں کول کہ اینو پتہ نہیں کی ہو گیا گرمی ہو گئی ہے.
وہ آتا سی کوئی دھد شدھ، انہیں آخیا جی مجھ کر دھد بھی کر دہی بھی کرتا دھد بھی کرتا پراٹھا سویرے ہوتا دیسی گھیو دا ہر شے ہے فروٹ ساڈے گھر ہر شے ہے اینو کوئی شے لگدی نہیں یہ ساری پنجابی ہے جی سیالکوٹ دی اینو کوئی شے لگدی نہیں لگن تو مراد ہے کہ اثر نہیں کردی دودھ پیندا ہے اثر نہیں کرتا گوشت کھوانے ہیں اثر نہیں کرتا فروٹ کھاندا ہے اثر ہی نہیں کرتا کی دسیے تے کوئی شے اثر ہی نہیں کرتی اینو گرمی ہوئی وہ آندا جگر جو خراب ہے اثر کڑی شاید ہونا ہے پہلا جگر ٹھیک ہوئے گا تے اثر ہوئے گا نا جی میں گرمی والے بندے دا جگر خراب ہوئے تے کوئی شے نہ فروٹ اثر کرتا ہے نہ دودھ اثر کرتا ہے نہ شربت اثر کرتا ہے نہ چائے اثر کرتی ہے اے اندر بغض علی ہوئے نہ نماز اثر کرتی ہے نہ روزہ اثر کرتا ہے نہ حج اثر کرتا ہے نہ زکات اثر کوئی شے جی قبلہ میں تو اچھا جی وہ جنہ دے اندر مٹھا مٹھا بغض رہندا نا میں ایسے بندے ویکھے نے یقین کرو جڑے بیچارے رمضان ٹرانسمیشن نا جی اور رمضان ٹرانسمیشن 3 کو دن آتے ہیں رمضان ادو ایک دن حضرت خدیجہ دے اوصاف بیان کرنے پہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام دے 21 رمضان نو اوصاف بیان کرنے 15 رمضان نو حضرت امام حسن علیہ السلام تے متعلق کوئی نہ کچھ آکھنا پیندا ہے وہ پھر کئی تے بیان کر دیں نا فضائل جویں حنیف قریشی صاحب نے اہل سنت دے ہیں عالم ساڑے وہ خلاف نے بڑے لیکن وہ فضائل بیان کر دیں سیاد میں وہ فضائل بیان کر دیں میں ویکھیا ایک پروگرام وہ فضائل انہاں بیان کیتے تے نال دے مولوی نے اس طرح دا منہ بنایا کوئی نہیں وہ فرماندے نے انجی بندے ادو بھی پھڑے جاندے سن جو انہاں کہا اے بغض باہر آ گیا یہ دا مطلب وہ اندر ہوئے بغض تے تکلیف ہو ہی جاندی ہے وہ جنہ بندیاں سنیا نا آنا مدینۃ العلم ہے چونکہ امامت ہے ہی علم جنہ صاحب علم نہیں وہ امام نہیں بھئی نبوت اور رسالت علم ہی ہے نا جی قبلہ یعلمہم الکتاب والحکمہ تو آیا ہی معلم بن کے ہے ہن پیغمبر معلم بن کے آئے نے وہ بعد وچے نبوت ختم ہون تو بعد ہدایت تے وہی کرے گا جتے کوئی علم ہوئے گا اور یہی میں انہیں دنوں ثابت کیتا ہے اور رب اشرح لی صدری والی آیت میں بعد میں یہی ثابت کیتا انہوں نے لکھے ہے کہ ہر پیغمبر کے پاس ایک پیشکار ہوتا ہے جو لوگوں کو آسانی سے سمجھاتا ہے یہ مطلب صاحب علم ہونا چاہیے انہوں صاحب علم یہ مطلب جس معیار دا نبی ہوئے گا نا اسے معیار دا امام ہوئے گا کل تک دی گفتگو نو ذرا یاد کرو جی کل تک دی گفتگو ایسی کہ حضرت ہارون اور ان کی اولاد موسیٰ کی امت میں امام تھے ٹھیک یہ مطلب ہے نبی کی امت میں علی اور علی کے بیٹے امام ہیں وہ اس کے علم کا وارث تھا یہ اس کے علم کے وارث ہیں جدو فرمانا آنا مدینۃ العلم ہے والی ان بابوہا پھر بندیاں نا حضرت علی عالم تے حسن بڑے 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 مقدمے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ علی آؤندے نے تو پھر پوچھنے بلکہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ وہ دن میں نہ دیکھوں جب مشکل پڑ جائے میں ہوں اور علی نہ ہو میری زندگی میں وہ دن ہی نہ لانا جب میں ہوں اور مشکل بھی آ جائے اور علی نہ ہو بندے جڑے مشیر ہوندے نا اے بندے نو مروا کے چھڑ دے نے میں تو اے چکی جاندے نے تیرا کی بگڑیا کئی بندے حضرت عمران خان صاحب نو آندے نے ایک تواڈا ویکھیا جتھے تسی اڑ جاؤ نا وہ اڑ جاندے نے بس یہ بندے بڑے اترے ہوندے جی نال بندے پتہ انہاں نوں ہوندا ہے کہ انہاں وچ تھوڑی جی کمی ہے کہ مندے کسے دی نہیں جتھے اڑ جاندے نے پھر نقصان ہو جائے اسمبلی چ بیٹھے ہوندے تے ہن نوں نا بابا معاملہ اور طرح ہونا سی حزب اختلاف چ بیٹھے ہوندے تے نا ساہ نہیں سی پھرن دینا نون لیگ دا انہاں آکھیا جی نہیں اساں استعفے دینے نے دے کے چھڈے نے انہاں آکھیا اسمبلیاں نان توڑ پرویز لائی صاحب ترلے کردے رہنے کھلو جاؤ کو مہینہ ڈیڑھ ہی کھلو جاؤ اس آکھیا میں تروڑ کے چھڑنی وہ پھر کولوں بندے کی آندے نے ایک تواڈی ویکھی ہے جی تسی جتھے اڑ جاندے ہو تسی لوہے تے لیک بن جاندے ہو وہ پھر پکا ہو جاندا پہ مینوں اڑ جانا چاہیے یہ مشیر اس طرح دی ہوندے ہیں لیکن حضرت عمر بن خطاب نے اور گل کی ایک مشیر سی کول بیٹھا کہنے لگا جی تسی آپ ایڈے وڈے عالم ہو تے اتنا علم جانتے ہو تے آپ تسی نبی دے کبار صحابہ چو تے تسی حضرت علی کو ہر گل ضرور پوچھتے ہو حضرت علی فرماتے ہیں تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے علی سے بڑا قاضی کوئی سار اٹھاؤ یار سار اٹھاؤ مولا تانوں جزائے خیر دے
جدو یہ صورتحال صحابہ دے وچ بھی حضرت علی دی نمایاں ہے تو میرا خیال جدو صحابہ حضرت علی نو مدینہ تو علم دا باب من گئے نے تو باقی امت نو میرا خیال ہے مان جانا چاہیے. اگو امت کی کیتا ہے انہاں فرمایا نہیں جی اصل گل ہے کہ شہر دا نیرا دروازہ نہیں سی کھڑکیاں بھی ایسا کدھروں روایت کٹ آندی نے کھڑکیاں بھی ایسا اور پرنالا بھی ایسی اور روشن دان بھی ایسی. اللہ دے بندے اس طرح کرن نال مولا علی دا کی بگڑے گا. ایک تینوں میں دساں چلو شہراں نوں ویسے کھڑکیاں کوئی نہیں ہوندیاں چلو ہو بھی جائے کوئی بڑیاں بڑیاں دیواراں چ کھڑکی روشن دان بھی کچھ رکھ لوے کی پیا ہوندا کسے رکھیا جاتا. پرانے زمانے شہراں نوں دیواراں ہوندیاں بڑیاں بڑیاں جویں کلے بنے نے اوتے چلو اگر روشن دان بھی ہوئے یہ کر لے من بھی میں جان روشن دان بھی رکھ لے جڑا رکھنا ہی اس شہر علم دے شہر نوں روشن دان بھی رکھ لے. کھڑکیاں جنیاں تیرا دل کردا نا کوئی لکھ سوا کھڑکی ہو جائے تے ٹھیک ہے. اور یار 1,20,000 اگر صحابہ ہون 1,20,000 کل صحابہ ہون وچ حضرت علی نو شامل کر کے حضرت علی نو وچوں کڈ کے باقی جڑا 1,19,20,000 بندہ ہے انہاں سارے نو کھڑکی بھی تو بنا لینا دروازہ پھر بھی علی نہیں تساں غور نہیں فرمایا. چلو ٹھیک ہے 60,000 کھڑکی نہیں میرا خیال ہے کہ اس طرح کر لو 25,000 کھڑکیاں تے 25,000 روشن دان تے 25 باقی دے پرنالے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس انی جو محنت کریں جدوں شہر چ داخل ہونا ہی پرنالے رہا ہونا ہی کہ کھڑکی رہا ہونا ہی کہ روشن دان رہا ہونا ہی جنوں جتے بھی فٹ کر لینا علم واسطے تینوں علی کول ہونا پے. جدو نبی کو فیض لینے جدو نبی کو علم دا فیض لینا تو میرے دوست علی علیہ السلام کو ہونا پے گا. اس واسطے میں ان دلائل دینے لگا. شہید ساڈے ہو گئے نے دلیل انہاں دی بھی کسے نہیں سی رد کیتی دلیل ساڈی بھی رد کوئی نہ کر سکے گا. اے میں دلیل دینے لگا. میں آج جڑا بیان کر رہا کل میں امام 6ویں تک عرض کیتی سی کل میں انشاءاللہ 6ویں امام تک آ جاؤں گا بلکہ 12 تک آ کے 6ویں تک آواں گا 12 تک آواں گا 12 قرآن چو انشاءاللہ 12 تو پھر 12 تو 6ویں تک آواں گے پھر کل دا اختتام ہو جائے گا. آج میں دلیل دے رہا کہ سب تو پہلا جڑا ہادی اللہ پاک نے بنایا ہے او دا بنیاد او دی میرٹ او دا علم سی. سب تو پہلی گل تو یہ کہ جدو ہادی بنن لگا انسان دی شکل ہے ادو یا جن سن تو یا فرشتے سن بندہ ادو کوئی نہیں سی جن سن تے فرشتے سن تے اللہ نے جڑا اعلان کیتا ہے حالانکہ حضرت آدم نبی بھی سن حضرت آدم رسول بھی سن اللہ نے نہیں فرمایا اِس قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ نبی إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ رسول إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ ولی إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. کن نے آکھیا جی اللہ خیر ہوئے توڑی میں زمین پر میں امامت اور خلافت دی دلیل دینے لگا. میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. جاعلن بنانے والا میں ہوں فی الارض خلیفہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اے جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ خلیفہ خلف تو نکلے ہے تے خلف دا معنی جڑا پیچھے آوے ایک کون پہ جاندا سی جدے پیچھے آدم پہ آوندا سی. کیا بات ہے توڑے سنن دی میں کی عرض کیتی بھائی اگر خلف جو نکلیا خلیفہ یعنی ایک گیا تے پیچھے آن والے نو خلیفہ آندن اے اللہ دا خلیفہ ہے. اللہ کتے چلا سی اللہ کدھر جا رہا سی اللہ کل بھی موجود سی آج بھی موجود ہے پھر بھی موجود رہے گا. دیکھو جی جڑے والے اللہ اعلان کیتا نا میں بنانے والا ہوں قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء تے جنہاں دے وچ پہ بناندا سی نا اللہ خلیفہ وہ اگوں کی فرماندے نے قالوا وہ کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ایویں فساد ہو جائے گا ایویں خون خرابہ ہو جائے گا رہن ہی دیو کی کرو رہن دیو. اے راجہ صاحبان نے بڑی کوشش اور محنت کر کے مینوں آکھیا میں خمسے وغیرہ تھوڑے کٹ پڑھنا جی مجالس باقی دیاں کلیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں پھر ایک جگہ واسطے 5 دن متواتر ٹائم کرنا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. ورس کئیاں دوستان دی منت ترلا کرنا پیا تو انہاں میں بلایا تو تواڈے سامنے کھلو کے آکھن لو جی عید کا مولوی پڑھے گا تو تسی سارے آکھو رہن
تھوڑی کیا بات ہے سنن دی. ایک بندے ایڈی محنت کر کے مینوں آکھیا بھی ایک خمسہ ساڈے کول پڑھ دیو. میں من گیا, میں کہا ٹھیک ہے. ہن جڑا پڑھان والا ہے وہ تواڈے واسطے پہ پڑھاندا ہے, تواڈے وچ ہی تے پڑھانا چاہندا ہے, تواڈے سنن واسطے پڑھانا چاہندا ہے. وہ کلے مینوں سننا ہو تے اوتھے بیٹھ کے کسے دفتر سن لیں تواڈے واسطے. تے جننے اگے بندے ہو تسی آکھو رہن ہی دیو اسی تے آنے آ پیا. تسی سوچو کہ جڑا پڑھان وادی محنت پیا کردا ہے وہ کی سوچے گا تے جڑا پڑھن پیا ہوندا ہے. کیا بات ہے. تواڈے متعلق بیان تواڈے متعلق ایک پہ آندا ہے میں علی ناصر نو پڑھا دیاں گا یا میں اقبال شاہ صاحب نو پڑھا دیاں گا. کل اقبال شاہ صاحب پڑھن گے انشاءاللہ میرے تو بعد. اے آکھن پی 5 دن اس پڑھیا ہے, کل انشاءاللہ اقبال شاہ صاحب پڑھن گے تے تسی آکھو انہاں پڑھنا آ رہن ہی دیو. یہ جڑا بہادری نال پہ اعلان کرتا ہے کہ کل میں اقبال شاہ صاحب نو پڑھا دیاں گا, وہ کی سوچے گا تواڈے متعلق. تے جے انہاں نو پتہ لگے پہ ٹلیاڑے والا مجمع آندا سی رہن ہی دیو, وہ کی سوچن گے تواڈے متعلق. میں سوچنا جدو حضرت آدم نو پتہ لگا ہوئے گا فرشتیاں تے جنہاں دے متعلق آندے سن رہن ہی دیو, کی سوچدے ہونے. نہیں تساں غور ہی نہیں فرمایا. میں پیانا حضرت آدم نو خبر ہوئی ہوئے گی جدو تانوں بنان لگا سن آ سارے آندے سن رہن ہی دیو. حضرت آدم دے کی خیالات ہون گے ملائکہ دے متعلق تے کی خیالات ہون گے جنہاں دے متعلق. پہلا تو میں اللہ دے متعلق ہی سوچنا. اللہ تو پھر اللہ نا جی, جدو اللہ نے فرمایا نا تے نال ہی کہن لگے وَنَحْنُ اگوں چھڈ کے نہ دے انہوں رہن دے وَنَحْنُ ہم نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, ہم تیری تسبیح بھی کریں گے, ہم تیری حمد بھی کریں گے. رہن دے اسی تھوڑے ہیں تیری حمد کرنے واسطے. یقین اللہ فرمایا ہوئے گا کمڑے ہوتے ساتھ ہو تو اڈا کی خیال ہے کوئی حمد چ کمی آئی ہے تاں بنا رہا, کوئی میری تقدیس چ کمی آئی ہے میں تاں بنا رہا. اللہ فرماتا چپ رہو اور تسبیح کرنے والوں, جب تم نہیں تھے میں تب بھی محمود تھا. ہائے ہائے, جب تم نہیں تھے تب بھی میں اکبر تھا. میں کسی کی تسبیح کا محتاج نہیں کہ کوئی مجھے جھکے تو میں مسجود بنتا ہوں, کوئی میری عبادت کرے تو میں معبود بنتا ہوں. میں کل بھی اکبر تھا, میں پھر بھی اکبر ہوں. جدو ککھ نہیں سی میں ادوں بھی اکبر سا, جدو ککھ نہ بچے گا میں ادوں بھی اکبر ہوں گا. تسبیح کر دینے میری. کالا تو پھر اللہ بولا انی عالم, چپ رہو, انی عالم ما لا تعلمون. میں علم دی قدر پڑھ کے امامت تک ہونا چاہنا. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جاننے والا اور نہ جاننے والا کیا بات برابر نہیں ہوتے. میں عالم ہوں. اس میں تفضیل ہے جی, عالم نہیں عالم. عالم علیم علامہ یہ سارے تھلے نے. عالم ایسا بڑا علم والا جس سے بڑا علم والا کوئی نہ ہو. جیسے کابر بڑا, کبیر بہت بڑا, اکبر ایسا بڑا جس سے بڑا ہی کوئی نہ ہو. طاہر اور ہے, مطاہر اور ہے, اطہر اس میں تفضیل ہے جی. ایسا پاک جس سے بڑا پاک ہی کوئی نہ ہو. اقارب, اقارب ہوتے نا عزیز و اقارب, اقارب اور ہے, قریب اور ہے, اقرب اور ہے. ایسا بڑا قریبی جس سے بڑا قریبی کوئی نہ ہو. ہن سمجھو جی, میں اکبر ہوں اور اسے فرما رہے ہیں انی عالم ہوں. میں عالم نہیں, علیم نہیں, علامہ نہیں, عالم. جتنا میں بڑا جاننے والا ہوں اتنا بڑا جاننے والا ہی کوئی نہیں. اور میں جاننے والا ہوں یا تم جاننے والے ہو. کالو تو کہنے لگے سبحانک لا علم لنا, تیرے سامنے تو ہمارا علم ہے ہی کچھ نہیں. تیرے سامنے اچھا من گئے ہو عالم کون ہے تسی انہاں کیا سی ککھ بھی نہ. فرمایا جدو علم نہ ہوئے ادو خلافت وچ مشورے نہیں دے دے. کیا بات, مولا تانوں جزائے خیر دے. اور جب علم نہ ہو تو خلافت میں مشورے نہیں دیے جاتے. ہم دلیل قائم کر کے بات کرتے ہیں, ہم حملے کرنے والے نہیں, ہم دلیل پیش کر رہے ہیں. عالم اسلام جواب دے. جب کم علم خلافت میں
مشورہ نہیں دے سکتا کام علم خود خلیفہ کیسے ہو جائے؟ کام علم نہ خلیفہ، شکریہ، کام علم نہ خلیفہ ہو سکتا ہے نہ امام ہو سکتا ہے۔ اللہ نے چھڈی نہیں گل دی جان، تو پتہ اللہ چھیتی گل دی جان چھڑتا نہیں، اللہ پاک چھیتی نہیں چھڑتا گل دی جان، اللہ اکبر ہے۔ گھر چ وڈا ہوئے وہ تے اکبر ہے نا، لم یلد ولم یولد، گھر جڑا وڈا بابا ہوندا وہ کدوں گل دی جان چھڑدا؟ جڑا باہر نکلن لگے انہوں پوچھنا کتنے چلا، پوچھدا کہ نہیں؟ ساڈے بابے تے پوچھدے کتنے چلا، وہ آندا ایتھے ہی، وہ آندا ایتھے تے میں ہاں، تو کتنے چلا؟ جڑا باہروں آندا انہوں پوچھدے کتنے سیں، وہ سکا میں نال دے کر گیا سا، نال دے کر تے گھنٹہ نہیں لگدا، تو کتنے سیں؟ وڈیرے گل دی جان، اللہ اکبر ہے۔ انہوں بندہ آکھے میں نماز نہیں پڑھ سکتا کھلو کے، آندا بہ کے پڑھ، بہ کے نہیں پڑھتا، آندا لیٹ کے پڑھ، آندا لیٹیا ہوا ایک پاسے فالج ہویا، فرمایا جڑا پاسا ہلدا ہی ادھر پڑھ لے، وہ آندا صرف اکھاں کھلیاں نے باقی سارا جسم مفلوج ہو گیا۔ اجے بھی اللہ گل دی جان نہیں پچھڑتے۔ اللہ پاک فرماندے ہیں تو ارادہ کر، تو سوچ میں پڑھنا پیا میں لکھوا دیں گا تیری نماز، تو سوچ میں پڑھنا، یہ مطلب ہے اللہ اخیر کر کے چھڑتا ہے۔ یہ جڑے ویلے نہ انہی گل کر لی سی نا کہ رہن دے نہ بنا، رہن دے نہ بنا، ویسے میں اللہ دے بنائے خلیفہ دی ایک شاندار جملہ پڑھ دیں، قرآن تے دوے ہاتھ رکھ کے، جنہوں اللہ خلافت دے وے جڑا انکار کرے نا وہ شیطان ہے۔ آئے ہائے بھائی، اللہ دے بنائے خلیفہ دا انکار کیتا نا، شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ جسے منوانا چاہتا تھا اسے نہیں، شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ جسے منوانا چاہتا تھا اسے نہیں مانتا تھا۔ میرے استاد قبلہ صابر نقوی وہ ارشاد فرماتے ہیں آج بھی کچھ لوگ ہیں جو محمد کو مانتے ہیں، محمد جسے منوانا چاہتا ہے اسے نہیں۔ ہائے ہائے، لو جناب علی تقریر تساں بڑی جلدی تھوڑے، بہت شکریہ بابا جی۔ چلو تہاڈا اسی توجہ نہ میرے استاد کا جملہ سنے تے کور پڑھ دیں۔ میرے استاد اس انداز نہ پڑھتے سن، وہ اندر سن شیطان اللہ سے کہتا تھا میں مواحد ہوں، میں توحید پرست ہوں، توحید پرست ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کیویں دا توحید پرست ہے؟ وہ اندر سی تجھے مانتا ہوں، صرف تجھے مانتا ہوں، صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں، تجھے مانتا ہوں، صرف تجھے مانتا ہوں، صرف تجھے۔ وہ دا خیال سی کہ اے آکھے گا اللہ واہ بھائی واہ جوانا، تو میرے علاوہ کسے نوں نہیں مانتا۔ وہ داد آن دی بجائے کام خراب ہو گیا۔ اللہ فرماتا کنوں ماننا ہے؟ وہ سکا میں صرف تجھے مانتا ہوں۔ اللہ فرمایا پھر صرف تیرے تے لعنت۔ سبحان اللہ، یہ صرف مینوں ماننا ہے، صرف تیرے تے لعنت۔ ملائکہ نے آکھیا کلا شیطان جے یہی ہو جائے نہیں۔ اللہ فرمایا تہاڈی توحید دا کیتا کیے؟ فرشتے آ کے ہم تجھے بھی مانتے ہیں، جسے منوانا چاہتا ہے اسے بھی مانتے ہیں، ہمارا لعنت سے اس لیے کوئی تعلق نہیں، ہم محمد کو بھی مانتے ہیں، جسے منوانا چاہتا ہے اسے بھی مانتے ہیں۔ لو جناب علی اللہ نے کٹھے کر لے۔ اللہ فرمایا جننے آندے سو نہ بنا، ایسا کٹھے ہو جاؤ۔ وہ نہ کہا جی اساں گل چھڑ دیتی۔ اللہ فرمایا تُہاں ہی چھڑ دیتی۔ اللہ فرمایا تُساں ہی چھڑی ہے، میں تے نہ چھڑی۔ انہاں کیا حکم کرو؟ اللہ فرمایا جڑے میں تانوں پوچھنا نہ وہ تُہاں دسنے، کچھ میں سامنے کراں گا تُہاں دسنے اے کون ہے اے کون ہے اے کون۔ جدوں اللہ نے پوچھیا انہاں کٹھے ہو کے آکھا قالوا سبحانک لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں علم ہے ہی نہیں، ہمیں علم ہے ہی نہیں۔ قال یا آدم، اے آدم جی انبیوہم باسمائہم، تو بتانا ان کے نام۔ حضرت آدم نے آکھا حد مک گئی، اے آندے سن نہ بنا، ہاں تے دسن ہن، اور جڑے آندے سن نہ بنا ہن دسن۔ انہاں آکھا لا علم لنا، سانو علم کوئی نہیں، سانو علم کوئی نہیں۔ میں اپنی پنجابی چ انج قبلہ بیان کرنا کہ حضرت آدم نے فرمایا تو پوچھدا جا تے میں دسدا جانا، جے میں دسن جوگا نہ ہویا تے میں خلافت ہی چھڑ دیا۔ صدقے جاواں جی، میں دسن جوگا نہ ہویا تے میں خلیفہ کیوں بنایا ہوئے تو خلیفہ، اس کو پوچھا جائے اور وہ بتا ہی نہ سکے، یہ مطلب ہے جس سے پوچھا جائے اور وہ نہ بتا سکے سمجھو اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ۔ اللہ جو
پوچھتے گئے آدم بتاتے گئے. شبیر احمد عثمانی مانچسٹر چو میں نے انہوں دا قرآن ملیا ترجمہ و تفسیر والا او میں انہوں کو پوچھیا میں نے انہوں دے دیتا او میں تفسیر اس قرآن تے لکھ کے رکھیے انہوں سن لو پیراگراف نو اور دیے گئے سوالوں کے جوابات. بہت شکریہ. لو جناب علی میرے کو نا ٹائم تھوڑا بچے ہے لیکن اس کے باوجود پیرا پڑھ دینا. وہ فرماتے ہیں حق تعالیٰ نے, حق تعالیٰ تمہارا اللہ تعالیٰ, حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم, ہر چیز کا علم یعنی اس چیز کا نام, اس کی حقیقت, اس کی خاصیت, اس کا نفع, اس کا نقصان. بھائی کیا بات ہے جناب دے سنو, پڑھے لکھیا مخصوص مجمع الحمدللہ. فرماتے ہیں اللہ نے حضرت آدم کو ہر چیز اس کا نام بھی بتا دیا تھا, اس کی حقیقت بھی بتا دی تھی, اس کی خاصیت بھی بتا دی تھی, نفع بھی بتا دیا تھا اور نقصان بھی تعلیم فرما دیا تھا. اور یہ علم ان کے دل پر بلا واسطہ کلام القا کر دیا. مہربانی, بلا واسطہ کلام یعنی یہ نہیں کوئی بولے ہے تے آدم نے سنے. انج اللہ نے حضرت آدم نو علم نہیں دیتا. فرماتے ہیں اللہ نے بلا واسطہ کلام. شبیر احمد عثمانی دیوبندی ہو سکتا ہے کئیاں مہربان دیوبندی دوستان نے انہوں انج نہ پڑھیا ہوئے جی میں پڑھے, جی میں پڑھیا تو میں تمہارے سامنے پڑھنا نا. وہ فرماتے ہیں اللہ نے حضرت آدم کو ہر چیز کا علم بلا واسطہ کلام. میں بلا واسطہ کلام تو تک گل نہیں پہنچا سکتا جی, میں نہیں پہنچا سکتا. تو اے میرا کلام سننے واسطے سپیکر استعمال کیتا ہے تاکہ آخری بندہ بھی اچھے طریقے نے دی گل سنے. میں کلام کر رہا تو وہ کلام تو کنا تک پہنچ رہے. اللہ نے کلام نہیں کیا, بلا واسطہ کلام, کلام کے واسطے کے بغیر اللہ نے حضرت آدم کے دل پر ہر چیز کا علم القا کر دیا. القا کر دیا. پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو تشریح دی ضرورت نہیں, یعنی جویں کسی شے نوں انڈیل دیتا ہے, کسی شے نوں نازل کر دیتا ہے, دل پہ القا کر دیا. آ مسلمان تینوں قرآن دا واسطہ ہی جو آدم کے دل پر بلا واسطہ کلام پورا علم القا کر دیتا ہے, کیا ضرورت تھی جبریل سناتا تھا محمد سنتے تھے. نزل بہی روح الامین والا قلبک. اس لیے اللہ نے فرمایا حبیب ہم نے وحی کے ذریعے, ہم نے روح الامین کے ذریعے قرآن کو تیرے دل پہ نازل کیا ہے. ہم نے تیرے دل پہ نازل کیا ہے جبریل امین کے ذریعے, وحی کے ذریعے. یہ مطلب ہے سیدھا علم اتار دیا جاتا ہے جو ہادی بنایا جاتا ہے. ہوں میں سوال کروں کہ حضرت آدم کسی سے پوچھتے کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دل پر بلا واسطہ کلام علم القا کیا تھا. اب پتہ چلا علی سلوری کے بعد کسی سے پوچھتے کیوں نہیں تھے. مولا بھائی تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ذرا مشکل لفظ آگا نے اسلام آباد دی وجہ تو کدی کدی پڑھنا ہونا, آج پڑھ رہے ہیں اسلام آباد سمجھ کے پہ پڑھنا, کیونکہ اسلام آباد انہوں کیا جاندہ جتھے اسلام ہی آباد ہوئے صرف, کیونکہ جنہ اسلام ایتھے ہوئے باقی تے شہران نصیب ہی نہیں نہ ہویا. رات نو 9-10 بجے نکلیے تے اسلام کھل رہا ہوندہ ساریاں سڑک. توجہ ہے جناب. وہ فرماتے ہیں اللہ نے حضرت آدم کو بلا واسطہ کلام القا کر دیا تھا. ہوں جملہ جدے وچ اج دی مجلس امامت انج سمجھ خلافت آئے گی میرے مولا دی فضل نہ. فرماتے ہیں کیونکہ اس کیونکہ وچ راز ہے جی, کیونکہ کمال علم کے بغیر خلافت ممکن ہی نہیں. بابا جی علم کے بغیر نہیں, کمال علم کے بغیر خلافت ممکن. میں سواد لین بڑا لے رہا تو ہر تک پہنچانا چاہنا. یہ مطلب ہے کہ دیوبندی علماء کے نزدیک بھی کمال علم ہو
تو خلافت ہوتی ہے. کمال علم ہو. حضرات اگر یہ میرٹ ٹھیک ہے کہ علم نہ ہو، کمال علم ہو، اگر کمال علم کے بغیر خلافت نہیں ہوتی تو پھر بلا فصل صرف علی ہے. صدقے بھائی میں بہت شکریہ. کمال علم کے بغیر خلافت ممکن نہیں. وہ دی وجہ سنو جی، ذرا وجہ باریک ہے ذرا. وہ فرماتے ہیں جس دن سے ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا اس دن سے ایک بات ثابت ہو چکی ہے کہ عبادت پر علم کو فضیلت ہے. عبادت پر علم کو فضیلت ہے. فرشتے عابد تھے، عالم نہیں تھے. کیا بات ہے بھائی؟ فرشتوں کے پاس عبادت تھی، لا علم لنا، علم نہیں تھا. اور عبادت آدم کی ابھی عبادت تھی ہی نہیں. تو سکی سنیا یار، اوے آدم تے اجے بندے نے پہ اجے تے نہ اللہ دی عبادت کرنی ہے. عبادت ابھی آدم کے پاس نہ تھی، علم آدم کے پاس تھا. بڑی لطیف گل لکھی نے. انہوں میں جی میں سوچیا تے پڑھیا، کدی میں پہنچا لی تے میں کامیاب اپنے آپ خطیب سمجھاں گا، تے جے نہ پہنچا سکیا تے میں سمجھاں گا کوئی میرے چ کمزوری ہے. اے نہیں آکھاں گا کہ تسی گناہاں دی معافی منگو. کئی بندے ایسے نے انہاں دی مجلس نہ لگے تو آندے نے گناہاں دی معافی منگو. تو مانگ جی دی لگدی نہیں. جی جی آندے جی وہ آندے نے جنہوں رون نہیں آندا گناہاں دی معافی منگو. بندہ پوچھے تسی ترے بیچارے نہیں پر ہوندے، تسی منگو پہلے. کسے دے گناہاں تے نظر ہے، اپنی گناہاں تے نہیں. اللہ دے بندہ کو کمی کڈنی ہوے تے اپنے چوں کڈی دی، لوگاں چوں نہیں کڈی. مہربانی. میں نہ پہنچا سکیا تو میں سمجھاں گا میری خطابت کمزور ہے، میں اور محنت کراں گا. یہ مطلب ہے تے تواڈے چ عیب کڈدا رہاں. ہو سکتا میں نہ پہنچا سکا، ہو سکے میں نہ لیکن میں کوشش ضرور کرنی ہے جی. کوشش ہی کر سکنا جی، دعویٰ نہیں کرتا. دعویٰ میں کدی نہیں کیتا. کئی ایسے ایسے مہربان نے ہوندے نے دعا کر لو جی اگلے سال تک قبول نہ ہوئے تو تیرا ہاتھ ہوئے گا میرا گربان ہوگا. اور اللہ کو معافی مانگ. انج تے کدی امامہ میں نہیں سی آکھیا. اوے اب دے خدا اللہ کے صرف دعا کری دی 14 دا واسطہ دے کے دعا کری دیئے. قبولیت نو او جانتا ہے کہ اگلے سال تک وہ دی ہو سکتا قبول کرن دے قابل ہی نہ ہو. حشر والے دن دعاواں دا اجر ملنا جائے. بندہ سوچدا ہوئے گا میرے نامہ اعمال چ نیکیاں کتھوں آئیاں نے. اللہ فرمایا دعاواں میرے کے کرتا سا نا اینج ہو جائے اینج ہو جائے اینج ہو جائے. وہ تینوں تے پتہ نہیں سی، تو بے وقوف ہے. تیرے واسطے وہ تے بہتری ہے ہی نہیں سی. تیرے واسطے وہ تے بہتری نہیں سی. تے میں تیرا رب سا، وہ میں تیری منی نہیں، قبول ہی نہیں کیتی. اس واسطے کہ تینوں کی پتہ تیرے واسطے بہتری نہیں سی نا. کئی بندے آندے نے اللہ مینوں کروڑ روپیہ دے نا تے لاکھ روپیہ میں مسیتے دے داں گا. شاباش تیرے سودا کرن تے شاباش. اللہ کنے دے؟ کروڑ. تے مسیتے اللہ دے گھر چ کنے دیاں گا؟ بھلے ہو سوداگرا. بہادری کیڑی پہ کر. دعویٰ میں نہیں کرتا، دعویٰ نہیں. کوشش کرنا کی. وہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے عبادت پر علم کو فضیلت ہے کیونکہ عالم کے سامنے عابد جھکائے جا رہے تھے. واہ 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 واہ. عالم کے سامنے قبلہ بہت شکریہ اسلام آباد. عابد جھکائے جا رہے تھے. عالم دین تشریف فرمانے وہ فرماتے ہیں اصل بات کیا ہے. شکریہ وہ کی فرماتے ہیں عبادت خاصہ مخلوق ہے. عبادت خاصہ مخلوق ہے. یہ مخلوق کا خاصہ ہے کہ عبادت کرتی ہے. علم خاصہ خدا ہے. عبادت خصوصیت ہے مخلوق کی. علم خصوصیت رکھتا ہے اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ علم ہے، وہ عابد نہیں. یہ خاصہ خدا بندی عبادت نہیں، خاصہ خدا بندی علم ہے. اللہ عالم ہے، عابد نہیں.
اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عالم ہے، عابد نہیں۔ کڈا بڑا جملہ جی دیوبندی عالم دا بابا جی، خدا دی قسم جی میں سوچیا اللہ کرے میں پہنچا لواں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کو اپنی خصوصیت سے نوازا، تو غور ہی نہیں فرمایا، بہت بڑی بات ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ عبادت خاصہ مخلوق ہے، علم خاصہ خدا بندی ہے، اس لیے ہی قابل خلافت ہوئے کہ اللہ نے ان کو اپنی خصوصیت میں سے علم عطا کیا، اپنی خصوصیت دی، بندوں والی خصوصیت نہیں۔ بندوں کی خصوصیت عبادت تھی، اللہ کی خصوصیت علم تھا۔ اللہ نے اپنی خصوصیت سے اسے نوازا۔ کیوں؟ اوکھا جملہ ہے، کیونکہ ہر خلیفہ میں مستخلف عنہ کا کمال ہونا ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے خلیفہ، ایک ہوتا ہے مستخلف عنہ۔ آج جڑے نوجوان بچے بیٹھے ہو، ایک کسی دوائی دا نام نہیں جڑا میں لیا، مستخلف عنہ اسے کہتے ہیں جس کا کوئی خلیفہ ہوتا ہے، جدا کوئی خلیفہ ہوتا ہے انہوں عربی چاہتے ہیں مستخلف عنہ، اور جڑا خلیفہ ہوتا ہے انہوں خلیفہ آندے نے۔ یہاں مستخلف عنہ تھا اللہ، اور خلیفہ تھا آدم۔ اور فرماتے ہیں خلیفہ ہو ہی وہ سکتا ہے جس کا وہ خلیفہ ہو، اس کے اوصاف اس میں پائے جائے۔ کیا بات ہے، اللہ کی خصوصیات اس میں پائی جائے۔ کیا بات ہے، یہ مطلب ہے اگر خلیفہ میں جس کا خلیفہ ہے اس کے اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ علی کے علاوہ وہ بندہ دکھا جس میں محمد کے اوصاف موجود۔ سبحان اللہ ہے کہ یا حسین، حیدریہ آباد رکھ۔ اللہ جسے خلافت دیتا ہے مستخلف عنہ کی وجہ سے اسے اپنی صفت سے نوازتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ عالم ہے، عالم ہے۔ اللہ جسے اپنے اوصاف سے نوازے وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ انہوں آتے نہیں بغض علی، آدم میں اس کی صفتیں نظر آئیں تو تجھے تکلیف نہیں ہوتی، علی مردہ زندہ کر دے تو تجھے تکلیف۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے۔ اگر آدم میں اس کے علم کی صفت نظر آئے تو عالم خدا نہیں ہوتا۔ اگر علی بندے کو کتا بنا دے تو علی بھی خدا نہیں۔ اللہ خلیفوں کو اپنی صفتوں سے نوازتا ہے۔ اگر مستخلف عنہ ہو کے اوصاف خلیفہ میں ہونے ضروری ہے تو پھر علی علیہ السلام تو علاوہ بندہ بخا جدی سیرت مصطفیٰ دی سیرت جیسی ہوئے، جدا نسب مصطفیٰ دے نسب جیسا ہوئے، جدا حسب مصطفیٰ دے حسب جیسا ہوئے۔ خدا دی عظمت دی قسم، اوصاف رسول کے مالک کو علی کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ بکری بھی رسول کی بارگاہ میں آئی تو حضور نے بات سنی، ہرنی حضور کی بارگاہ میں آئی۔ یہ حضور دی صفت ہے یا نہیں؟ مستخلف عنہ ہو کے ساتھ پاس ہرنی آئی۔ ہو سکا اتنے صحابی تو ایک میرا بچہ لے کے آ گیا اپنے بچیاں نو کھڈان واسطے، میرا دوسرا بچہ میرا دودھ ہی نہیں پہ پیندا۔ انہاں اپنے صحابیاں نو سمجھا چھڑو، اپنے بچے چپ کران لئی کسے دے بچے نہیں روائی دے۔
کیا بات ہے تھوڑے سنن دی. بچہ انہیں صحابی نے واپس کر دیتا, ہرنی واپس چلے گئے. یہ مطلب ہے کہ نبی چ صفت ہے. یہ کوئی انسان بھی آئے تو ڈیل کرتا. کل میں عرض کی تھی جن بھی آؤں تو ڈیل کرتا, بکریاں تے جانور بھی آؤں تو ڈیل کرتا. مینوں رب محمد دی قسم ہے, میں پڑھیا کوفے تے بازار چو ایڈا بڑا سپ آ گیا کہ بندیاں دکاناں بند کر کے پیچھے بھج گئے. اجے وہ باب صوبان موجود ہیں, تسی کوفے جاؤ تے ایک باب صوبان ہے, سپ والا دروازہ بہت بڑا, اتوں گزریا تے جمعے والے دن وچکاروں دی چیر دا سارے مجمع نو. میرا خیال مجمع انجی بیٹھا رہا ہوئے گا جدوں سپ وچ وڑے. ایتھے کرلی ڈگ پوے تے بندے باہر ہو جائے. میرے عزیزوں وچوں ٹریا ادھا مجمع ادھر ادھا مجمع ادھر. حضرت علی جڑا پرسکون بیٹھا سی نا, او دا نام علی. جی میرے مولا کو آ کے نا تے انج کر کے سدھا ہو گیا. ایڈا بڑا سی کہ باب صوبان اجے بھی دسدا کڈا کو ہوے گا. پورے بازار چ کلا ہی جاندا سی پیا, پورے بازار چ ایڈا بڑا سی اجدہا. وہ جڑے ویلے آیا تو وہ میرے مولا کو آ کے انج ہو گیا. میرے مولا وہ گل کرتے رہا, وہ کرتا رہا, وہ بھی کرتا رہا, نبی میرے مولا بھی کرتے رہے. وہ 2-4 منٹ تو بعد وہ واپس ہو گیا. بندے کندھا نہ لگے سن, وہ ٹر گیا. جتھوں لنگ گیا سی نا اتھے بھی بندے نہیں سڑ پیندے. میرے مولا آخیا بیٹھو کی گل اے تیرے ظرف تو صدقے. میرے مولا اتھوں ہی خطبہ شروع کیتا جتھے وہ آن تے چھڈیا سی. بندے حیران سن. بندیاں دے چہرے ویکھ کے میرے مولا فرماندے تہاڈے کو پریشانی ہے. ایک بندہ اٹھیا, اس نے کہا جی آ کی سی؟ اتنا بڑا اژدہا اور سانپ ہم نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا. میرے مولا فرماتے ہیں یہ سانپ نہیں تھا, قوم جن کا سردار تھا. سانپ کی شکل اختیار کر کے آیا تھا. آیا کیوں تھا؟ کہنے لگا اس کے پاس کوئی فیصلہ آ گیا تھا, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, مجھے پوچھنے آیا. کمال خلیفہ وہ ہوتا ہے جس میں مستلق ان ہو کے فضائل پائے جائیں, جس میں کمال پائے جائیں. جنگل دے حشرات الارض تو لے کے حیوانات تک, حیوانات تو لے کے انسانات تک, تے انسانات تو لے کے اعلیٰ انسانات تک, جدے کولوں آ کے لوگ فیصلے کراندے رہے, او دیاں تیاں فیصلے دے انتظار چ کھلوتی. ہاں بھائی اچھا اچھا میں کی عرض کی تھی, مصاحب پوچھے آج کیڑا پڑھنا. آباد رہو. میں کی عرض کی تھی, میرے دل دا درد. جنگل دیا جانوراں اور حشرات و رز تو لے کے انسانات حیوانات تک, جنہیں ساری کائنات دے فیصلے کرتا رہا. او دیاں تیاں حضرت سجاد نو پوچھ دیاں سن ہن کی فیصلہ ہو. ہر بہن نو مان ہوندا پراواں دے وکھرے وکھرے. بہن دے 4 بھرا ہون نا ماتمی صاحب شاہ جی, 4 بھراواں نو وکھرے وکھرے کام دسے ہوندے. جدوں کدھر جاندی ہے نا کسے عزیز دے ہاں, یعنی پرونی جاندی ہے کتے مہمان جاندی, ادو آندی ہے میں اس ویر نال نہیں جانا, اس ویر نال جانا. وہ آندے نے کسے بھرا نال لگی جا. وہ آندی ہے نہیں اے موٹر سائیکل تے بھی ٹر جاندا, میرا وہ بھرا جدوں جاندا گڈی تے جاندا, کار تے جاندا, میں اودے نال جانا. زیور لے آنے ہون تے دوجے بھرا نوں آندی ہے تسی لے کے آؤ بازار دا کام تسی بہتر جان. باہروں کھانا منگوانا ہوئے تے جڑا بھرا ایسا ہوندا ہے, مزاج ہوندا نا ہر بھرا دا. بھੈਣਾਂ نے وکھرے وکھرے مان رکھے ہوندے نے. اے میرا بھرا, اے میرا مان رکھدا ہے, اے میرا بھرا, اے میرا مان رکھدا ہے, اے میرا بھرا. 9 ویر چند گھنٹیاں چ زہرا دی تھی تے 10 محرم نو دنیا تو رخصت ہو گئے. تے ہر ویر تے وین وکھرا کیتا نے. کسے ویر تے بی بی فرمایا میرا پیکا بوا بند ہو گیا. کسے ویر تے بی بی نے فرمایا میرے ویر دے بچے یتیم ہو گئے. کسے ویر دے ٹرن تے بی بی فرمایا مینو عیداں کون دے گا. بڑے بڑے معاملات نے. ایک میں بی بی دا ویر ایسا جدے مصیب واسطے مینو آکھیا نے, وہ میرے خیال ایک ہی گل دے واسطے کافی ہے. جدوں انہیں زین چھڈی ہے نا ادوں بی بی نے فرمایا واہ حجابا, مولا تانوں جزا دے. بی بی فرمایا حال ہوئے میرا فرد. میرے خیال ہے حضرت عباس واسطے ایک جملہ اور بھی میں پڑھ دیا. جدوں سر واپس آئے نا تے حضرت عباس دا سر حضرت ام کلثوم نو ملیا. جناب قاسم دا سر انہاں دی والدہ نو دیتا بی بی پاک نے. یار ماتم ہون لگا سی, رون لگیاں سن بی بی. میں کئی بار یہ سراں والی روایت پڑھی. حضرت علی اصغر دا سر حضرت رباب, حضرت اونا محمد دا سر بی بی نے اپنی چولی.
حضرت عباس دا جدو سر لے آندہ نے ادو بی بی نے فرمایا میری اماں دی جائی میری پیو دی تھی آ جا. حضرت ام کلثوم تشریف لے آئے نے تے بی بی نے ہاتھ رکھ کے نا تے فرمایا ٹرن لگیاں تینوں عباس آندا سی ٹرن لگیاں پاویں مینوں ویر سمجھ کے ٹور پاویں مینوں بیٹا سمجھ کے ٹور میں فوج دے درمیان کھلو کے آکھاں گا میں ام کلثوم دا بیٹا. اپنے ویر دا سر لے لے پاویں پتر سمجھ کے تے پاویں پرا سمجھ. ادھر واہ حجابہ میں تاں آکھیا حضرت کلثوم نے سر اٹھایا ایتھوں تک لے آندا پھر ایتھوں تک لے آندا پھر ایتھوں تک لے آندا پھر بی بی پاک نے ایتھوں تک آندا پھر اے ایتھے لے آندا پھر ایتھے لے آندا. ایتھے حضرت عباس دا سر کمبدے ہاتھاں نال پھڑ کے میرے مولا دی بیٹی نے اے آنج اپنا سر کیتا تے رو کے بی بی فرماندی ہے عباس ذرا ویکھاں ہائے تو صدقے میں بی بی فرماندی عباس ذرا ویکھاں اجی نہ پہنا واسطے بازار خالی کراندا سا سانو نیزیاں نال ٹوریا سانو نیزیاں نال بازاراں وچ ٹور دے رہے. میں حضرت عباس دا صرف ایک جملہ جناب دے سامنے پڑھتا نا شہادت دا ٹائم نہیں میں ایک گھنٹے تو زیادہ تھوڑے کو تقریر کر گیا 3 منٹ ہوتے ہو گئے 2 جملے سنو جی. اللہ تو انہوں زیارت ضرور کرائے جڑی کربلا دے بازار دے وچے تو انہوں پتہ ہے اس زیارت دا اتھے آ کے امام حسین دا کوڑا رکے ہے اتھے اجے بھی لوگ زیارت کر دیں ایڈا اچھا چبوتر ہے جتے کھلو کے بندے زیارت کر دیں اتھے آ کے امام حسین دا کوڑا رکیا تے پھر اگے ٹردہ نہیں سی. امام نے تھاپڑا دیتا تے نہ ٹریا والا چھت پھیرا تے نہ ٹریا ایڑ لائی تے نہ ٹریا. شبیر دی گردن تے ہاتھ رکھ کے فرماندن تینوں پتہ ہے نا میں کلا رہ گیا. ایک کوڑا ٹریا پھر نہیں اپنا منہ اس پیرا والے کر کے اشارہ کیتا ہے جدوں زہرہ دے چن نے یہ دے اشارے دے نال اپنی نظرہ میں لائیاں نے. بڑا بہادر ہے وہ بندہ تیرا دل نہ پسیجے. شبیر نے کوڑے تو بیٹھے تھلے دیکھا جتھے زیارت بنی ہے اوتے حضرت عباس دا ایک بازو نظر آ اوکھا ٹائم سی زہرہ دے نال تے مولا کوڑے تو تھلے تشریف لے آئے تھلے حضرت عباس دا بازو چکیا نے آج یہ پنجے اسی چمنے ہیں نا پنجے پاگل اسی کوئی نہیں اے شبی اے پنجے دی شبی کیوں رکھی ہے یہ جڑا ہاتھ سی نا حضرت عباس دا خون پہ نچڑ دے کٹے بازو چو ویسے پرا دے ٹکڑے چکے اوکھا بڑے صدقے جاواں لڑائی دے بچوں پرا دی کڑی لب جائے کڑی انگوٹھی لب جائے پرا دی انگوٹھی نو خون لگا ہوئے نا انگوٹھی نو تے بندے دے ہاتھ کام دے نے آندہ ہے میرے پرا دی انگوٹھی میں نو لبی ہے انہوں خون لگا ہے خدا جان دے میرے پرا دی کڑی حالت ہوئے گی. شبیر تیرے حوصلے تو صدقے سکے پرا دا بازو میرے مولا نے زمین تو چکے تے آج جڑی تلی ہوندی ہے نا جی پنجا اے دے درمیان بوسا دے کے حضرت امام حسین فرماندے نے تینوں انج ماریا نے تیرے جوز کر دیتا نے اگے جاؤ گے تے دوجا بازو ملے گا. 2 بازو سینے نال لا کے شبیر کدی سجے جاندے سن کدی کھبے جاندے سن تے لوگاں نوں آندے سن مینوں دسو میرا ویر اس ویلے ہے کتے. ایک گل دا مینوں دکھ بڑا لگا پڑھ کے بندے ہسے نے تے مزاح کیتا نے میرے مولا نا مدینے والے منہ کر کے میرے مولا فرماندے نے نانا اپنی امت نو سمجھا مینوں میرے ویر دا پتہ نہ دسن مینوں مزاح تے نہ کر تیری امت دے مزاح دا نشانہ بن گئی تیرا بیٹا. 3 دائرے میں پڑھنا نا 3 دائرے میں پڑھن. ایک وڈا دائرہ حضرت عباس دے دوارے درمیان چ عباس ایک اندر چھوٹا دائرہ ادو چھوٹا دائرہ وڈے دائرے والے خاک اڑاندے سن تے اپنی غلط فتح دا جشن مناندے سن خاک زمین تو اڑاندے سن. انہاں وچوں گزر کے میرے مولا 2 بازو پھڑے نے ہے تیری عزت و دارا انوارا دوہاں بازوں نال لے کے انہاں وچوں راہ بنا کے اگے آئے نے اگے کلوز دائرہ سی بڑے دائرے تو چھوٹا دائرہ وہ کی کردے سن وہ مشکل ہے سننا ہی مشکل عزیزو وہ گول دائرے وچ رقص کردے سن بندے گول دائرے وچ جی میں لڈی ماری جاندی ہے پنگڑے مارے جاندے یہ گول دائرے وچ رقص کردے سن تے نال تالیاں ماردے سن اور اپنی فتح دا جشن مناندے سن. انہاں چوں راہ بنا کے میرے مولا اندر گئے اگے قریب حضرت عباس سن بابا جی او دے دوڑے بالکل کلوز دائرہ سی میرے مولا عباس دے گرد کلوز دائرہ سی
آخری جملے پہ پڑھنا وہ کی پہ کرتے سن کافی ہو جائے گی مجلس وہ جتھے مولا پہنچے نا آخری گول دائرے دے قریب عزاداران شبیر وہ اجے پہ مار دے سن ہائے ہائے حضرت عباس علیہ السلام تلوارہ نال نیزیاں نال لاٹھیاں نال پتھراں نال حضرت عباس دی ظاہراً بے بسی ہے سی کہ دووے بازو کوئی نہیں دووے اکھاں بند نے ایک آنکھ وچ تیر سی سارے بندے جان دیں ایک آنکھ وچ تیر سی تے اجے ویچی سی دوجی آنکھ وچ اے گرز دا خون سی سارے سر دا خون آ کے جم گیا سی حضرت عباس تے قبلہ ایوں ویڑا سی نہ تیر کٹ سکتے سن نہ خون صاف کر سکتے سن انہوں تفصیل دی لوڑ کوئی نہیں کیوں نہیں سن دووے کام کر سکتے یہ دووے کام بابا جی ہتھاں نال ہونے سن تے بازو کوئی نہیں سن یہ حضرت عباس لیٹے نے سر دو لختے اینج سر اجے کھلے ایسا کچھ تیر اتنے زخمی دس نہیں سکتا جنہوں حضرت امام حسین پہنچے نا یہ دووے بازو حضرت امام حسین نے زمین تے رکھے نے حضرت عباس دے پچھلے پاسے بیٹھے نے پچھوں چک کے اپنے امامے دا کپڑا سر جوڑ کے نال پتا نے تے نال لا کے فرماتے نے عباس میں حسین ہاں خوشبو امامت نو محسوس کر کے عباس فرماتے نے ایک جملہ آکھیا نے جدوں سن لیا نا میرے مولا حسین آ گئے نے ایک جملہ میں کتھے آسمان نیڑے ہوئے یا ہاتھ پہنچے تو میں لکھا سارا جان اس وفا دے جملے نو پڑھے اے پتر قربان کر دیا تیری جوانی تو عباس علیہ السلام فرماتے نے نہیں سی آونا تھکے سو کی سنیا جے رو پہنے تے فرماتے نے اجے بھی میرے ہی خیال پہ کر اے میرا سونا ویر اپنی حالت ہوئے تیرے ٹکڑے کر دیتے نے لوگا اجے بھی میرا خیال پہ کرنے کدی ایک باری میرے لو بیکھے نا فرماتے نے یا سیدی و مولا یا اے میرے سردار تے میرا مولا میرے مولا فرماتے نے وہ میرا سونا ویر اے میرے پیو دیا پترا اجے میں نو مولا پیانا ہے اجے میں نو سردار پیانا ہے تو میں نو ویر کیوں نہیں آندا عباس کیوں نہیں آندا میرا جن ویر بھی کوئی نہیں رہ گیا ایک باری تو ہی ویر کہہ دے حضرت عباس فرماتے نے کی کرا تیری ماں دا نام زہرا ہے حضرت عباس نے سارے والے پاسوں کسے بی بی دی آواز آئی آخ ویر میں اجازت دینی آخ میرا کلہ رہ گئی آخ میرا مظلومی آخ میرا غریبی حضرت عباس فرماتے نے مستور کون ہے جڑی میں نو آندی ہے آخ میرے پتر نو ویر شبیر فرماتے نے آگ چھاڑ میری ماں تیرے سرانے آ گئی فرماتے نے یا آخی المظلوم ہائے او میرا مظلوم ویر شبیر فرماتے نے ہون کدی ویر آکھن تو بعد ایک واری ویکھے نا میں کمیں دا ہو گیا فرماتے نے میرا اپنا دل کردہ ہے میں ویکھاں جنہ دا کوئی نہ روے انہ دیا تصویرہ کمیں دیا ہو جاندی دعائے یا ماتم ہے دعائے دعا کر دیں دعا واسطے آخری جملہ پڑھ دیں فرماتے نے یا تیر کڈو یا اکھ دا خون صاف کرو میں آپ ویکھنا چاہوں میرے مولا فرماتے نے عباس تیر جدھر جاندہ ہے ادھر سوکھا جاندہ ہے جتھوں تیر واپس کڈیے ان پھیر کے کڈنا پہندہ ہے تیری حالت کی ہو جائے گی جدوں میں تیر کڈاں گا پہلا میں خون صاف کرنا میرے مولا نے اپنی چادر مقدس نہ جنہوں نے خون صاف کیتا ہے تو میرے مولا دی اکھ کھلی جڑی اکھ کھلی ہے تو شبیر دا منہ ویکھ کے ایتھے آنسو دو نکلے تے نال لا کے نا امام حسین فرماتے نے تینو کدی روندہ نہ ویکھ نہ رو میریاں پینا دا مان تو ہے نہ میں تینو روندہ نہیں ویکھ سکتا میں نو 10 گرز دی تکلیف زیادہ ہی بازوان دی تکلیف زیادہ ہی پہلو چ نیزہ بجیا ہی بڑا پیڑا او دی تکلیف زیادہ ہی 10 نہ عباس انج ویکھ کے نا انج اکھ نہ فرماتے نے مینوں ساریاں تکلیفاں بھول گئی ہیں تسی صرف مینوں ایک واری دسو تواڈے چہرے تے مٹی کتھوں لگی میرے مولا فرماتے نے عباس میں کئی واری ڈگا میں کئی واری اٹھیا میرے نال کوئی گل کر عباس آواز آندی ہے مینوں پچھوں ذرا اٹھاؤ آخری جملہ پڑھ دینا جدو امام حسین نے قبلہ بٹھا دیتا ہے حضرت عباس نو جویں تسی بیٹھے ہو نا قبلہ انج بٹھا کے تے مگر بیٹھ گئے سینے نال عباس دی کمر لا دیتی نے انج
تے دو ہاتھاں نہ پھڑ کے فرماندے نے عباس جویں تو آکھیا میں تینوں اوویں بٹھا دتا فرماندے نے پچھوں میرا سر تھوڑا جہا بلند کر جدوں آقا نے تھوڑا جہا سر بلند کیتا سامنے وہ خیمے نظر آئے حضرت عباس فرماندے نے میں دنیا پہ چھڑنا میرے تو بعد تو اڈا کی بنے گا شبیر فرماندے تیرے تو بعد دنیا کھا کے تیرے تو بعد اس دنیا تے میں رہ کے کی کرنا ہے تو جا کے میرے نانے کو کوثر پی میں تیرے پیچھے آ رہا حضرت عباس آخری جملے تے خیمے آلوے اس تو بعد روح پرواز کر گئی ہے آج وے کہ حضرت عباس فرماندن جدو میرے تو بعد تسی بھی آ جاؤ گے بی بی زینب کی در جان گے فرمایا سجاد جانے شام جانے دربار جانے میری ابشیہ میرے اللہ اسی گناہگار لوگ ہاں خطاکار لوگ ہاں نمازاں تے مان نہیں آنسوں تے مان روزیاں تے مان نہیں آنسوں تے مان حج تے مان نہیں آنسوں تے مان ہر شے وچ تسنع ہو سکتا ہے ہر شے وچ بناوٹ ہو سکتی ہے آنسو وچ بناوٹ نہیں مولا دے ماتمی نے پتہ انہوں نے ہے ساری گل دا تو سامنے اگے وہ گل سنی وہ فرماندے نے اج دی دعا دے وچ ہی ساریاں دعاواں شامل کر لو تے اینا دس دیو کہ واقعی یہ گل ٹھیک ہے کہ حضرت عباس دا قد مبارک اتنا سی کہ عام گھوڑے تے بیندے سن تے زمین تے پیر رولدے سن عام گھوڑا حضرت عباس تے فٹ نہیں سی بہت قد داور گھوڑے تے بیندے سن تو پھر حضرت عباس دا اتنا عظیم اور اتنا بلند قد سی جنہ لوگاں نے اصلی قبر تھلے جا کے پتہ انہوں نے ہے ایک قوم ایسی ہے گلاں تو راہ دورا کے روندی ہے گلاں تو راہ دورا کے روندی ہے لگ دے دیاں گلاں ہی دورا کے روئی دیاں اج میں چاہیے نا کسے مقتول قبلہ مقتول دے کر جڑا پیار والا ہوندا نا زیادہ پیار والا او دیاں گلاں جان جان کے کردا جان جان کے آخری ویلے کتھے سی گھر سی باہر سی ہسپتال سی گل کیویں دی کیتی سی کپڑے کیویں دے پائے سن اے ماتمی صاحب دا دل ہے ایک واری دہرا دے پتہ تانوں بھی ہے پتہ مینوں بھی ہے میں دہرانی ہے شاید میں بھی رو پواں تسی بھی شاید رو پاؤ دعوت میں نہیں کردا جنہ لوگاں تھلے جا کے آخری سرداب وچ مولا دی زیارت کیتی ہے نا قبر دی وہ دس دے نے کہ حضرت عباس دی قبر قد دے مطابق نے قد حضرت عباس دا بہت سی آخر بندہ چار پائی بھی لے ہوندے نا مسجد چوکے بلا تے چار پائی مسجد دی بھی لوکی قداں دے مطابق بناندے نے کم از کم 6.5-7 فٹ تقریباً قد ایتھے ہوندے نے ایڈی لمبی بناندے نے چار پائی بھی ناپ کے بنائی جاندی ہے قبراں تو بھی پتہ لگ جاندا ہے کہ بچے دی قبر ہے یا وڈے دی قبر ہے جڑے جا کے قبر اصلی ویکھ کے آئے نے نا او آندے نے علی دے ایڈے قد آور بیٹے دی قبر بالکل بچے دی طرح ہے بہت چھوٹی قبر ہے جڑے گئے سن آخر انہوں نے کی پتہ سی انہوں بڑے علماء نو پوچھیا کہ قبلہ یہ قبر حضرت عباس دی قد دے مطابق کیوں نہیں علماء نے خون دے قلم نال لکھیا ہے حضرت امام حسین نو ٹکڑے لبے نے حضرت عباس حصے لبے نے حضرت عباس دے جنہ عباس مولا نو ملے مولا لے گیا ہے میرے خالقہ اس ہائے وچ جڑے مظلوم شہداء نے میرے خالقہ ساڈے تے رحم کر اپنا کرم فرما جڑے پارا چنار دے شہداء نے انہاں دے لاحقین نو صبر جمیل عطا فرما انہاں نو کربلا والیاں دا صدقہ قرب اہل بیت جگہ نصیب فرما میرے خالق کمزور لوگ ہاں او شاواں منگنے ہاں جڑیاں ساڈی ضرورت دیاں نے تیری شایا نشان نے تیرے کولوں امام منگدے سن تے ہور چیزاں منگدے سن اسی مجبور ہاں اسی اپنے بیماراں دی شفا بھی منگنے اسی رزق چ کمی تے اضافہ بھی منگنے جڑے بیرون ملک بچے نے انہاں دے کاغذات بنن والے انہاں دے کاغذات بن جان جڑے راستے وچ نے مہربانی کر اے غریب ملک ہے معیشت کمزور ہے سیاستداناں نوں اپنی اپنی پئی ہے ایتھے ایسے ایسے بھرا یورپ وچ جاندے ڈب کے مر گئے نے جڑے بھیناں نوں آکھ گئے سن میں تیری شادی آ کے کراں اس ملک تے رحم فرما مہربانی فرما انہاں وڈیاں لوگاں نوں کچھ ملک دے حق وچ فیصلے دی توفیق عطا فرما میرے خالق تر گیا نوں جنت جگہ نصیب فرما جڑے موجود ہیں سانو سیرت اہل بیت چلن دی توفیق عطا فرما اج واسطہ صرف ایک ہی دینا
اج واسطہ صرف ایک ہی تینوں اس سر دا واسطہ جڑا نوکے سنان تے نہیں چڑھ سکے. ہائے آکھ دینا اور آمین آکھ دینا. میں اس سر دا واسطہ دے رہا کہ بڑے بڑے مظلوماں دے سر نے جڑے ایک سمت گھوڑیاں نیزیاں تے سوار کیتے گئے ایتھوں نیزے گزارے گئے سن اور ایتھوں نیزے نکلے سن. حضرت علی اصغر تو لے کے امام حسین علیہ السلام دے سر تک چھوٹے تو لے کے وڈیاں تک ایتھوں نیزے گزار کے ایتھوں تک لے آندے گئے سن. میں تینوں اس سر دا واسطہ قرآن کھول کے دے رہا جڑا سر نیزے تے نہیں سی. ایک کلا سر بی بی زینب دے مان دا سر سی جڑا شام تے کوفے دیاں بازاراں وچ ایک گھوڑے دی گردن وچ بندھا سی. کچھ لوگاں دسیا ایک کپڑے وچ رکھ کے بندھا سن. دوسرا جملہ میرے واسطہ نہیں, دوسرا جملہ میرے واسطہ نہیں. اتنی زبردست ضرب گرز دی لگی سی حضرت عباس علیہ السلام نو. دوجی روایت دے مطابق وچوں دی ایک رسی گزار دیتی سن جدے نال حضرت عباس دا سر. ایدے چ کوئی شک نہیں قبلہ کہ حضرت عباس دا سر جویں کہ ذاکرین ایک ادب دا جملہ پڑھ دے نے کہ اس واسطے سوار نہیں ہویا کہ میں اتے ہویا تے بیبیاں دے سر اریاں نے تے میں کیویں ویکھ سکاں گا. ہاں یہ عقیدت دا جملہ ٹھیک ہے, میں سلام پیش کرنا جنہیں جملہ پڑھے ہیں, لیکن علماء فرماندے نے مقتل دے دراصل حضرت عباس کے سر میں اتنی گنجائش ہی نہیں تھی سے نیزہ گزارا جاتا. میرے خالق ساڑیاں دعاواں قبول فرما. راجہ صاحب نے اللہ بیٹا عطا کیتا ہے, اس ویلے وہ تھوڑا چھوٹا بچہ شیشے میں. میں دعا کرنا علی اصغر علیہ السلام دا صدقہ دراز زندگی عطا فرما, اس کار ہمیشہ قائم و دائم فرما. ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و زہرہ و بناہما.